اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا جو مفہوم ہے وہ میں بیان کر دوں، کیونکہ لوگ اس اہم موضوع سے ناواقف ہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے التجا کی اور شکایت کی کہ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں میں ان سے بہت حسن سلوک سے بات کرتا ہوں، بہت زیادہ ان سے تعلقات نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جو بات تم کہہ رہے ہو بالکل ایسا ہی ہے تو تم پریشان نہ ہو اس بات پر۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے تعلق ختم کرے، جو رشتہ دار، تم اس سے رشتے جوڑو اور مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت محبت اور بہت شفقت اور بہت اپنا کرم اور فضل ہم سب بندوں پر کیا ہے کہ انہی نے کہا ہے کہ یہ جو خاندان کی اکائی ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہم کو اس خیال نے بے چین کر دیا۔ میں نے یہ سوچا کہ کم از کم میں اپنا حصہ کچھ معاشرے کی اصلاح میں اور بچیوں کو یہ سمجھاؤں کہ بیٹا بزرگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جن گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ اپنی آغوش رحمت میں ان بچوں کو رکھتا ہے، کیونکہ وہاں پر جس طرح سے وہ بزرگ ان بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں نا، اس کا نعم البدل دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو تم سے بدتمیزی، بد اخلاقی اور بہت زیادہ تمہیں ذلیل اور خوار کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ بہت دل برداشتہ تھا کہ اگر میں کیا کروں، اس کے بدلے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے یہ فاصلے ختم ہوں اور ہم سب مل جل کے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا رویہ ایسا ہی رکھیں، آپ ان سے اسی طرح حسن سلوک سے بات کریں، آپ اپنے رویے میں اور زیادہ نرمی اور زیادہ شفقت سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم یہ بتایا، اے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے اور تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائے تو تم صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں جو محبتیں رکھی ہیں نا، اور جو ایک دوسرے سے مفاہمت اور محبتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بارش اپنے بندوں سے کہا ہے کہ تم اس طرح سے پیش آؤ کہ تمہارے لہجے میں وہ حسن اور وہ خوبصورتی ہو کہ اگر ایک اجنبی بھی تم سے ملنے کے لیے آئے تو وہ یہ سوچے اور تمہارے پاس بیٹھ کے اس کو وہ خوشی اور وہ مسرت ہو کہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو میں اپنے جتنے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے یہ درخواست کرتی ہوں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اس میں یہ جو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ میں ہر گھر میں ہی دیکھ رہی ہوں کہ شیرازہ بکھر رہا ہے، لوگ جو ہیں بہت نفرت کر رہے ہیں، کوئی کسی کا غمگسار نہیں ہے، کوئی کسی کو دو لفظ کہنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دو میٹھے بول کے ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ اور مسلمان کی یہ شان ہونا چاہیے کہ اس کے رویے اور اس کی نشست و برخاست اور اس کی گفتگو سے لوگ متاثر ہوں۔
تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں. میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن میں کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ مجھے اتنی استطاعت اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ جب تک میری زندگی کی آخری سانسیں بھی ہیں تو میں اس مقصد کو اور اپنے مشن کو تکمیل ہوتے ہوئے دیکھوں، اور یہ میرے لیے میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.